تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکوت جھیل کو دیتا ہے جو کول کے لیے۔ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناچیز گدائے اہل بیت سید علی شان حسین آپ کے محبوب ترین ہدایت ٹیلی ویژن پر پروگرام شان فاطمہ قرآن و سنت کی روشنی میں لے کر حاضر خدمت ہے، اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں تعارف کے محتاج نہیں، دینی شخصیت، کئی کتب لکھ چکے ہیں، مترجم، محقق، تاریخ نگار جناب ڈاکٹر مولانا غلام حسین عدیل صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں میرے استاد محترم جنہوں نے میری کتاب نعرہ حیدری کے بہت سارے اشعار کی تصحیح فرمائی، شاعر، ادیب، محقق، مفکر، مقرر، خطیب آل عمران علامہ سید عباس عابدی صاحب۔ تو ناظرین و ناظرات، ہمارے کل کے پروگرام میں گفتگو اس موضوع پر کرتے ہوئے ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ کوثر اور سورہ تطہیر کے ذریعے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کا تعارف کروایا اور ان کی شان بیان کی۔ یہی نہیں بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کی تعظیم بیان فرمائی، اور بقول سید عباس عابدی صاحب کے ان کی ازواج محترات جناب حضرت سلمہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اس بات کی تصدیق فرمائی ہے۔ اور جناب ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب نے اپنے بیان میں فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اور اہل بیت کو رجس سے دور رکھا ہے، اور ان کی اولاد قیامت تک سادات کے روپ میں دنیا فانی میں موجزن رہے گی۔ عظیم شاعر جو گزر چکے سکندر زیدی صاحب اور برادران نے ایک قطعہ کہا ہے کہ ہر دور کے نقیب ہیں قرآن و اہل بیت، انسان کا نصیب ہیں قرآن و اہل بیت، اللہ کے قریب ہیں قرآن و اہل بیت، محبوب کے حبیب ہیں قرآن و اہل بیت، حق اہل بیت کا ہے خدا کی کتاب پر، لاکھوں درود اہل رسالت معاب پر۔ تو جناب قبلہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب، اس قطعہ کے ساتھ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ مودت اہل بیت کس طرح فرض ادا کی گئی ہے، اس کے پر روشنی ڈالیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الہداۃ المہدیین سیم بقیۃ اللہ فی العالمین، روحی و ارواح العالمین فی مقدمہ الفدا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اپنے برادر گرامی مولانا قبلہ سید عباس عابدی صاحب اور اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں، اور ان ایام عزا کی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سیدہ سلام اللہ علیہ کی معرفت نصیب فرمائے، ان کی شفاعت نصیب فرمائے اور ان کی شناخت نصیب فرمائے۔ بات آج جو ہو رہی ہے، اور جس طرح آپ نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اہل بیت علیہ السلام اور جو مرکز اہل بیت ہے، محور اہل بیت ہیں، وہ سیدہ سلام اللہ علیہا ہیں، ان کی مودت کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے۔ یعنی جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی کی وحدانیت اور اس کی شناسائی واجب ہے، اللہ کی محبت واجب ہے، اللہ کے رسول کی محبت واجب ہے، اسی طرح اہل بیت علیہ السلام کی محبت اور مودت بھی واجب ہے۔ اور یہ وجوب کہاں سے؟ نص قرآنی کے ذریعے ہے۔ یعنی ہمیں
اس وجوب تک پہنچنے کے لیے جتنے بھی جتن کرنے پڑیں ہم پر واجب ہے کہ ہم اس وجوب کو حاصل کریں۔ اور اللہ نے سورہ شورا میں، اور جس کی آیت نمبر 23 ہے کہ جس میں ارشاد فرمایا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جب حکومت اسلامی قائم ہو چکی، سارے انصار آ گئے مدینہ کے، جس کے پاس جائیداد تھی، ڈیڈز تھی، ساری وہ لے کر آ گئے، جس کے پاس مال و دولت تھا وہ مال و دولت لے کر آ گئے۔ یا رسول اللہ، آپ نے بڑی زحمت کی، آپ نے اس دین مقدس کو پھیلانے کے لیے بہت زیادہ مشقات کی ہیں، ہم اور تو کچھ نہیں، اپنی طرف سے یہ جو قبائل جائیداد ہیں وہ ہم لے کر آئے ہیں، ڈیڈز ہمارے پاس موجود ہیں، یہ جو اسناد ہیں ان زمینوں کی، اس پراپرٹیز کی، یہ جو ہمارے پاس مال و دولت ہے، سونا اور چاندی ہے، یہ ہم آپ کی خدمت میں لائے ہیں، آپ اسے قبول فرمائیے۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا لا اسالکم، چونکہ مجھے سوال کرنا نہیں آتا ہے، ساری زندگی تمہیں عطا کرتے ہوئے گزری ہے، لہذا ہم کوئی کسی قسم کا سوال نہیں کرتے، بلکہ یہ ہے کہ اپنے اس اجر کا کسی نبی نے بھی اور حضور نے بھی کوئی مطالبہ نہیں کیا ہے۔ یہ جو ڈیمانڈ ہے، یہ مطالبہ ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ جب کہہ دیا قل، آپ کہیں، یہ قل جس نے کہا ہے اسی کی طرف سے ڈیمانڈ ہے، یہ ڈیمانڈ حضور کی طرف سے نہیں ہے، یہ ڈیمانڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ نے واجب قرار دیا ہے اہل بیت علیہ السلام کی محبت کو، فرمایا کہ قل، آپ کہیں، یعنی اپنی طرف سے نہیں، میری طرف سے آپ نے اعلان کرنا ہے، لا اسالکم علیہ اجرا، میں کسی اجر کا تم سے، کسی محنت و مزدوری کا تم سے اجر نہیں لینا چاہتا، الا المودۃ فی القربى۔ تو یہاں بھی یہ ہے کہ بلکہ ہمارے ہاں اور باقی جو کتب ہیں ان میں بھی یہ ہے کہ جس طرح حلیت الاولیاء میں بھی ہے، اعمالیہ شیخ مفید میں بھی ہے، اور بحار الانوار میں بھی ہے، یہ روایت ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ، وہ کہتے ہیں کہ ایک اعرابی آیا حضور کی خدمت میں اور آ کر عرض کی یا محمد، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کیا کہ اعرض علیہ الاسلام، کہ آپ مجھے دین اسلام کی تعلیم دیں اور سکھائیں، یعنی آپ اس طرح کریں کہ مجھے مسلمان بنائیں حقیقی معنوں میں۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ تشہد، آپ جو ہیں شہادت دیں، گواہی دیں، آپ ٹیسٹیفائی کریں اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، آپ اس طرح گواہی دیں کہ وہ ایسا معبود ہے کہ جس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہ ایسا الہ ہے، ایسی یعنی وہ ذات ہے کہ جو قابل عبادت ہے، بندگی کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، یعنی نہ اس کی صفات میں، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی عبادت میں، نہ اس کے افعال میں، نہ اس کے کسی اوصاف میں، کوئی بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور یہ کہو کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدہ، وہ اس کے بندے ہیں، is a slave of God، servant of God نہیں، servant الگ ہوا کرتا ہے، slave، عبدہ ورسولہ، یہ کیا ہے کہ اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ورسولہ، اور اس کے رسول ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ تسألونی علیہ اجرا، یا رسول اللہ پھر آپ اس کے متعلق کوئی اجر چاہتے ہیں؟ آپ نے کتنی بڑی تعلیم دے دی مجھے اور آپ کو اس کا اجر چاہیے؟ تو حضور نے فرمایا لا، میں کوئی اجر نہیں چاہتا، میں کوئی مزدوری نہیں چاہتا، الا المودۃ فی القربى، بلکہ اجر یہی ہے کہ تم ہمارے قربا سے کیا کرو، مودت رکھو، مودت رکھنا ہے۔ قالا، وہ سمجھا نہیں بات،
تو اس نے کیا کہا اعرابی نے، قربائی او قرباک، میں اپنے قربا سے مودت رکھوں یا آپ کے قربا سے مودت رکھوں؟ تو حضور نے فرمایا قربائے، میں نے اپنے قربا کے متعلق کہا ہے، جن کا اجر جو اللہ نے واجب قرار دیا ہے وہ میرے قربا ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ہاتھ ابایوں کا، اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، ابھی ہم بیعت کرتے ہیں۔ یعنی جب کہا کہ کس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، فرمایا میرے قربا کے متعلق، ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں بیعت کروں۔ فَعَلَى مَنْ لَا يُحِبُّكَ وَلَا يُحِبُّ قُرْبَاكَ لَعَنَهُ اللَّهُ۔ کیا بیعت کرتے ہوئے کہا کہ جو شخص آپ سے محبت نہیں کرتا، آپ کے قربا سے محبت نہیں رکھتا، لعنہ اللہ، اس پہ اللہ کی لعنت، یعنی وہ اللہ کے رحمت سے دور ہو جائے۔ تو حضور نے فرمایا آمین، پیغمبر نے آمین کہہ کر، یعنی اس دعا اس نے کہا کہ آپ ہاتھ آگے بڑھائیے تاکہ میں آپ کی بیعت کروں، اور پھر اس ساتھ ساتھ اپنی جو تولا ہے اس کا بھی اظہار کر دیا، تبرہ کا بھی اظہار کر دیا۔ تو یہ دونوں اعتبار کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ یہ جتنے بھی ہیں اصحاب کرام اس دور میں، یعنی ایک نقطہ جو اتحاد کا بذات خود جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہے، یعنی یہ آیے کریمہ کہ جو مرکز ہے مودت کا اور محبت کا، یعنی کیا ہے کہ مودت ہمیشہ جب کسی کے ساتھ انسان کرتا ہے، اور محبت کا جو اعلیٰ درجہ، اسی وجہ سے عرفاء نے یہاں پہ سٹیجز بیان کیے ہیں خود محبت کے سلسلے میں۔ بعض نے لکھا ہے یونیورسٹی میں جو ہے نا وہ صوفی آرڈر، اس کو دیکھیں، ابن عربی کے لکھی ہوئی ہیں، وہ ماری شیمل کی جو ہے نا ایک بہت اچھی کتاب ہے، اس میں بھی جو ہے نا تقریباً 110 درجے ہیں محبت کے، لیکن اس میں ایک درجہ خود محبت کا مودت ہوا کرتا ہے۔ یہ معمولی درجہ نہیں ہے کہ ہر ایک انسان چاہے کہ محبت انسان کو درجات، کئی درجے ہوا کرتے ہیں۔ اب اس پہ قسموں پہ جائیں تو پھر کافی ٹائم اسی پہ، چونکہ یہ مختصر ہیں اور ہم چاہتے بھی یہی ہیں کہ سیدہ سلام اللہ علیہا کے ان ایام جو ہیں، جو ایام فاطمیہ ہیں، اس میں ہم تھوڑا بہت، اور یہ بھی اللہ نے یہ قسمت کی ہے کہ ہم جیسے یہاں پہ بیٹھ کر سیدہ سلام اللہ علیہا کا تذکرہ کریں، تو بات یہ ہے کہ ان 40 درجات ہوں یا 110 درجات ہوں، جس میں سے ایک درجہ انہی محبت کے درجات میں سے درجہ عشق بھی ہے۔ واہ واہ واہ۔ عشق کی بھی منزل کیا ہوتی ہے کہ وہ کیا ہے کہ اسٹرانگ لو اینڈ افیکشن، اس کو کہتے ہیں کہ وہ عشق کی منزل بھی جو ہے انسان اس منزل پر بھی پہنچتا ہے، کہ جب اس منزل پر بھی پہنچتا ہے۔ اور ایک منزل محبت کی وہ ہوتی ہے کہ جو منزل فنا ہوا کرتی ہے، کہ جو آخری درجہ ہے اس محبت کا، اور جس میں اگر ایک انسان دیکھنا چاہتا ہے کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے کنارے چشم سے آسمان کی طرف نگاہ کیے ہوئے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ترکت الخلق ترا فی ہواک وَأَحْتَمْتُ الْعِيَالَ لِكَيْ أَرَاكَ فَإِنْ قَطَّعْتَنِي بِالْحُبِّ إِرْبًا لَمَا حَنَّ الْفُؤَادَ إِلَىٰ سِوَاكَ، کہ پروردگار میں نے تیری محبت کی خاطر دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ دیا ہے، تیری محبت کی خاطر، تیری لقاء کی خاطر میں نے بچوں کی یتیمی کو برداشت کیا ہے۔ اگر تیری محبت میں مجھے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے تو میرا دل کسی غیر کی طرف نہیں جھکے گا۔ یہ بھی محبت کا ایک درجہ ہے، اور اس محبت کے درجے کو فنا کی منزل کہا جاتا ہے۔ ہم چونکہ فنا کی منزل تک نہیں پہنچنے والے، اللہ نے ہماری اس رسائی اور اس برداشت کو دیکھتے ہوئے وہ درجہ قرار دیا۔ نہ ہم درجہ خلت تک پہنچ سکتے ہیں، نہ ہم درجہ وہ فنا تک پہنچ سکتے ہیں، تو اللہ نے ایک ایسا معیار قرار دیا ہے کہ محبت کا معمولی درجہ نہیں ہے، البتہ وہ درجہ ہے محبت کا کہ جس سے مودت کہا جاتا ہے، کہ جہاں پہ اپنے محبوب کے قول کو دیکھ کر اسے مانتا ہے،
فعل کو دیکھ کر اسے مانتا ہے۔ جب قول اور فعل کو دیکھ کر مانتا ہے تو اس درجے کا نام ہے مودت، یعنی محبوب کے نقش پا کو دیکھا جاتا ہے، قدم کو دیکھا جاتا ہے، فرمان کو دیکھا جاتا ہے، اس اتباع اور اطاعت کو دیکھا جاتا ہے کہ محبوب کا رخ کدھر ہے، ادھر سے محب بھی اسی سلیقوں کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ محبوب حرکت میں ہے تو یہاں محب بھی حرکت میں ہے، محب اگر سکوت میں ہے تو کیا ہے، یہاں محبوب اگر سکوت کی حالت میں ہے تو محب بھی ساکت ہے وہاں پہ، یعنی پورے کا پورا جس کو کہا جائے سیر و سلوک جو محبوب کا ہے وہی سیر و سلوک محب کا ہے، اس کو کہتے ہیں مودت۔ تو کیا ہے، مودت میں ہمیشہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہوا کرتا ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے کیا چاہتا ہے، جو ادائیں اس کی ہیں وہی ادائیں میری ہیں، میری اپنی طرف سے کچھ نہیں ہوگا، جو وہ حکم دیں گے اس حکم پہ مجھے چلنا ہے، جہاں پہ مجھے کہیں گے یہ واجب ہے میں واجب مانوں گا، کوئی آرگومنٹ نہیں ہے۔ اگر ہم انہی سلسلے میں آرگومنٹ شروع کر دیں، حضور نے یہ فرمایا، سید الشہداء نے یہ فرمایا، ہم کہیں گے نہیں کمال دسے نہیں جی، اس طرح تو نہیں، اس کا مطلب یعنی یہ ہے کہ تم اچھے کیا ہو، محب نہیں ہو۔ اگر تم اچھے محب ہوتے تو تم میں یہ جرأت نہیں ہوتی تھی کہ بلکہ ہمیشہ اچھا محب اپنے آقا اور مولا کے اس حکم کی انتظار میں رہا کرتا ہے، بلکہ اچھا محب کیا کرتا ہے کہ ہاں ان کو مزید فرمان کیا ہے۔ اسی وجہ سے جتنے بھی اچھے آپ ان محبین کو دیکھیں، جب بھی وہ سنتے تھے معصومین کی بات تو یہی پوچھا کرتے تھے، اگر حضور فرماتے تھے امیر المومنین کی شان کو، حتیٰ کہ صحابی اور ان میں حضرت ابو ذر آگے بڑھ بڑھ کے پوچھا کرتے تھے فزدنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ مزید فرمائیے، آپ اور یہ حکم کیجئے اور یہ فرمان سنائیے۔ تو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آیت ہے کہ جس کا پورا سیر و سلوک اور پورے کا پورا جو ایک سلسلہ ہے کہ جو جڑا ہوا ہے، کسی سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ چلے جائیں اصحاب کرام سے پوچھیں، وہ بھی پوچھتے تھے، حضور سے جا کر پوچھتے تھے۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی نا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اس وجہ کہ شریعت کا سارا راز اسی آیت کے ذیل میں ہے، احکام کا جتنا راز ہے وہ سارا کا سارا اسی آیت کے ذیل میں ہے۔ ہم جتنی بھی خدمات اگر ہم صحیح معنوں میں کہ جسے کہتے ہیں نا کہ محسن کی قدر کرنے والے، اگر ہم صحیح معنوں میں کہ جنہوں نے ہم پر احسان کیا ہے، اگر ہم صحیح معنوں میں قدردان ہیں، محسن کچھ جو ہوا کرتے ہیں نا وہ ہمیشہ بھول جاتے ہیں کہ جس نے اس پہ احسان کیا ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا بھی ہوا کرتا ہے؟ نیکی کا بدلہ کیا نیکی کے سوا بھی کچھ ہوا کرتا ہے؟ سب سے بڑی نیکی کرنے والے اس کائنات میں، سب سے بڑی نیکی کرنے والے اس کائنات کا سب سے بڑا محسن اللہ کے بعد وہ پیغمبر اسلام کی ذات ہے۔ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے محسنین کا تعارف کرایا ہے۔ یعنی یہ کیا ہے کہ ایک تعارف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محسنین کا کرایا ہے۔ کیا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، یعنی کتنی بڑی انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ تمہارا کام اپریشیٹ کرنا تو ہے نا، اگر تم انسان ہو اور انسان ہمیشہ اس میں قدردانی ہوا کرتی ہے کہ جو بھی اس پر احسان کرتا ہے اس کا وہ شکریہ ادا کرتا ہے۔ کیا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تم نے کیا کرنا ہے، تم پہ کیا کیا احسانات کیے ہیں، تمہیں انسان بنایا، تمہیں توحید سکھائی، تمہیں عدل الہی کی طرف لے کر گئے، تمہیں معاد کی طرف لے کر گئے، تمہیں قیامت جتنے احکام ہیں۔ اسی وجہ سے حضور نے فرمایا کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو جنت کے قریب کرے میں نے تمہیں بتائی نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو جہنم کے تمہیں قریب کیا میں نے تمہیں اسے منع نہ کیا ہو۔ کتنا بڑا احسان کیا حضور نے اپنے جانے ان ساری جتنی زحمتیں ہیں، مشقتیں ہیں، یہ نہیں کہا میرا اجر میرے اللہ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے، آپ کا اجر آپ کے اللہ پر، میں یہ کہہ رہا ہوں لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تو قربا کے ساتھ مودت رکھنا ہے، بات لمبی نہ ہو جائے،
صحابیوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربا آپ کے کون ہے؟ ہم اس میں نہیں جاتے اب اس ڈسکشن میں کہ یہ قربا کون سے گرامیٹیکلی ہے، مصدر کی طرف لے کر جائیں، اس میں مصدر کی طرف لے کر جائیں، کس طرف لے کے جائیں، یہ ایک الگ ڈسکشن ہے. لیکن اتنا تو ہے نا کہ قربا کیا وہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، مؤنث کے لیے ہے، اس میں بھی ہم نہیں پڑھنا ابھی جانا چاہتے. لیکن کیا ہے، صحابیوں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اس طرح کریں کہ آپ یہ ہمیں بتائیں کہ یہ جو قربا ہے کہ جن کی محبت واجب اللہ نے قرار دی ہے، یہ قربا کون سے؟ واہ سبحان اللہ. اب یہیں سے بہت سارا راز کھل جاتا ہے. یعنی یہ جو آیت کہہ رہی ہے سورہ شعراء کی آیت نمبر 23 جو کہہ رہی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کوئی اجر نہیں چاہیے، کچھ نہیں، فقط میرے قربا کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، مودت، اور یہ واجب ہے. اب ظاہر ہے کہ اسٹوڈنٹ ہیں سارے کے سارے صحابی، انہیں حق پہنچتا ہے کہ پوچھیں قربا کون ہے یا رسول اللہ، آپ بتائیے کون ہیں کہ جن کی مودت محبت واجب ہے ہم پر. حضور نے فرمایا میں ان کے لما نزلت اس پہ جو ہے نا، اگر آپ دیکھیں تو زمخشری نے لکھا، دوسروں نے مختلف جو ہے وہ مثلا مجاہد نے لکھا، اس پر ابن عباس کی طرف سے ہے، حضرت عباس کی طرف سے ہے، اور اس میں زمخشری کے جو اسی آیت کے ذیل میں وہ لکھتے ہیں کہ ان هذه الآیہ لما نزلت قیلا، جب یہ آیت نازل ہو گئی تو صحابیوں نے پوچھا یا رسول اللہ بتائیے، یا رسول اللہ من قرابتک هؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، یا رسول اللہ آپ یہ فرمائیے کہ یہ کون سی ہستیاں ہیں کہ جن کی مودت ہم پر واجب قرار دی گئی. تو اس وقت حضور نے فرمایا علی و فاطمہ وابناہما، علی ہیں سیدہ سلام اللہ علیہ ہیں اور ان کے دونوں بیٹے حسن اور حسین علیہ السلام ہیں کہ جن کی مودت کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے. وہ ہستی کہ جو اس مودت میں بھی مرکز ہیں قربا کے طور پر، کہ جس طرح بعض جو نحویین ہیں انہوں نے کہا کہ قربا یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے. اسم تفضیل وہ بھی مؤنث کے لیے، یعنی کیا ہے کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا، یعنی وہ خاتون کہ جو سب سے زیادہ میرے قریب ہے اس کی محبت تم پر واجب قرار دی گئی. سب سے زیادہ قربا ایک ہی ہے، واحد ہے. اس میں تفضیل واحد کے صیغہ. اب وہ واحد دیکھنا ہے آپ کے کون ہے، یہی چیز ہے کہ جب انالیسس پوری ہو جاتی ہیں، ہم نہیں کہتے وہاں پہ ماشاءاللہ باقی بھی ام المومنین موجود ہیں، ایک نہیں ہے، 9 موجود ہیں، ایک ہونا چاہیے. اور وہ قربا کہ جو پھر بھی مرکز بن کر آتی ہے، کہ جن کو حضور خود فرمایا کرتے تھے یعنی یہ وہ ہیں کہ جو اپنے باپ کی بھی ماں ہیں، ابیہا ہیں، جو راضیہ ہیں، جو مرضیہ ہیں، جو زکیہ ہیں، جو مبارکہ ہیں، جو محدثہ ہیں، ان کی محبت کو، ان کی مودت کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے. ان کی محبت ایسی ہے کہ جو جن کی شفاعت، جن کے لیے اگر دعا ہو جائے، اور وہ دعا اور وسیلہ ایسا ہے کہ پیغمبر کو بھی قبول ہے اور امیر المومنین بھی اس وسیلے کو مانتے ہیں، اور امام حسن اور امام حسین بھی اس وسیلے کو ہمیشہ اور ہمیشہ قبول کیا کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی انشاءاللہ ہمیں مودت سیدہ سلام اللہ علیہا نصیب فرمائے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت. ناظرین و ناظرات، آپ کے سامنے ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں شان فاطمہ قرآن و سنت کی روشنی میں ارشاد فرما رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ جو شخص آپ اور آپ کے قربا سے محبت نہیں رکھتا اس پر لعنت ہو. تو اس جملے کے جواب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین فرمایا. آپ نے بتایا ہے کہ محبت کے 110 درجات ہیں، جن میں سے مودت اور عشق اور اس کے بعد فنا. ہم عشق اور محبت میں
شاید فنا کے درجے تک تو نہیں پہنچ سکتے، کم از کم مودت کے درجے تک تو ہمیں ضرور پہنچنا چاہیے۔ اور کتنی ہی اہم بات ہے کہ پنجتین پاک سے محبت ہمارے پر فرض ہے۔ ایک شعر پیش کرتا ہوں، جناب نادر حسین جارجوی کا شعر ہے، فرماتے ہیں کہ کیا پیش خدا صاحب توقیر ہے زہرا، ام الحسن و مادر شبیر ہے زہرا، خاتون جنا مالک تطہیر ہے زہرا، سرتاب قدم نور کی تصویر ہے زہرا، شوہر کو جو پوچھو تو شہنشاہ عرب ہے، بیٹی ہے نبی کی یہ حسب ہے وہ نسب ہے۔ اس سے زیادہ خوبصورت شاعر حضرت فاطمہ الزہرا اور پنجتن پاک کا تعارف کیا پیش کرے گا، اور کہاں کہاں پہ ہم حضرت فاطمہ اور پنجتن پاک کی بلندی درجات دیکھتے ہیں، اور کہاں کہاں ان کے بلندی درجات کے لیے فرشتے اور عالین جو ہیں وہ سربا تعریف ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو کیوں نہ میں اب جناب محترم ڈاکٹر غلام حسین عدیل کے بعد جناب محترم آغا علامہ سید عباس عابدی صاحب کی طرف چلوں اور ان سے پوچھوں کہ بی بی اور مباہلہ اہل بیت کی شان اس روشنی میں ڈالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ونور السماوات والارضین، ابی الزہراء محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد، قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، صدق اللہ العلی العظیم۔ ہمیشہ کی طرح ابتدائے سخن آپ کی خدمت میں شان بھائی اور ہمارے برادر بزرگوار قبلہ ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب کی خدمت میں اور ہم تمام ناظرین و ناظرات کی خدمت میں مخلصانہ سلام پیش کرتا ہوں۔ اور یہ جو ایام اللیالی ہیں سیدہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت سے منسلک تعزیت پیش کرتے ہیں، شہادت کی یہ راتیں ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے سوال کے جواب میں کچھ عرض کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم ایک بہت ہی اہم حقیقت کو ایک بار دہرا دیں، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ ہدایت ٹی وی گزشتہ 7 سالوں سے لگاتار مذہب اہل بیت اطہار علیہم السلام کی نمائندگی میں حقائق اہل بیت اطہار، فضائل اہل بیت اطہار کو اجاگر کر رہا ہے، اور دنیا کے سامنے اسلام کے ایک دوسرے رخ کو بھی ظاہر اور دکھا رہا ہے۔ اور ان تمام کوششوں میں ہماری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ امت مسلمہ کے اتحاد اور وحدت اور یکجہتی پر بھی بھرپور زور دیا جائے، کیونکہ ہمارا مقصد بلانا ہے، بھگانا نہیں ہے۔ جو لوگ بھگانے کی پالیسی رکھتے ہیں وہ کبھی خود صحیح کہیں ٹھہر نہیں سکتے ہیں۔ جن کے پاس دلائل کی عظیم بھرمار ہے، جن کے پاس حقائق سے سرشار راستہ ہے، ان کو چاہیے کہ بلانے کا کام کیا جائے، پیار اور محبت کی باتیں کی جائیں، الفتوں کو اجاگر کیا جائے، اور امت مسلمہ میں محبت، وحدت اور یکجہتی کی فضا کو قائم کیا جائے۔ چنانچہ اتحاد بین المسلمین ہماری کوئی سیاسی پالیسی نہیں ہے، بلکہ ہمارے دین کا ایک ایسا اہم فریضہ ہے کہ جس سے ہم کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ قرآنی حکم ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقہ نہ کرو، آپس میں ایک ہو جاؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے، اور اس میں جو قدر مشترک ہے وہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
رسالت و نبوت ہے اور روز آخرت پر ایمان ہے. اگر کوئی کلمہ پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے. ہمیں اس کے ساتھ پیار اور محبت اور وحدت اور یکجہتی کا ہی رویہ اپنانا ہوگا. چنانچہ ہم اس پر کاربند ہیں اور ہر طرح کی تفرقہ بازی سے، تفرقہ پراکندی سے یا تفرقے جیسی باتوں سے نہ تنہا بیزار ہیں بلکہ شدید لفظوں میں اس کی مذمت بھی کرتے ہیں. اب آئیے شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کی شان جو کل سے بیان کی جا رہی ہے وہ خود محور اتحاد ہیں. اب ذرا دیکھیے کہ کون کلمہ گو ہے کائنات میں جو رسول کا کلمہ پڑھے اور رسول کی جان، رسول کی بضعت، رسول کی ایسی اکلوتی بیٹی کہ جو خالی بیٹی نہیں ہے بلکہ امت مسلمہ کا آدھا حصہ جو صنف نسواں سے متعلق ہے اس آدھے حصے کے لیے مکمل نمونہ عمل ہے، کمپلیٹ رول ماڈل ہے. تو اس شہزادی کونین کے در سے کون دور ہو سکتا ہے؟ اگر کلمہ پڑھتا ہے تو اس کو بہرحال اس در پہ آنا ہوگا. لہٰذا یہ وحدت اور یکجہتی کا بھی مرکز ہے. شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کی عظمت ہر مسلمان کو درک کرنا چاہیے کیونکہ وہی مرکز ہے. شہزادی کونین کی ہی محبت اور مودت اللہ کی جانب سے تمام امتیوں پر فرض کی گئی ہے اور انہی کی شفاعت کے ہم سب منتظر اور متمنی ہیں. کون ہے کہ جو ان کو ناراض کر کے جہنم خریدے گا؟ کوئی کلمہ گو حاضر نہیں ہوگا اس طرح کرنے کے لیے. لہٰذا اس عظیم شخصیت پر جو گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، آپ نے جو سوال مباہلہ کو لے کر کیا ہے، بہت عمدہ. سورہ آل عمران قرآن مجید کا ناظرین و ناظرات کے علم میں ہے کہ یہ تیسرا سورہ ہے اور اس تیسرے سورے کی آیت نمبر 61 جو ہے وہ آئے مباہلہ کہلاتی ہے اور اس آیہ کریمہ میں مباہلہ کا وہ سارا پس منظر مختصر لفظوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے. میں چاہوں گا کہ تبرکاً اس آیہ کریمہ کی جس کی ہم نے تلاوت کر دی ہے دوبارہ کروں اور اس کا ترجمہ کروں اور پھر یہیں سے شہزادی کونین کی محوریت، مرکزیت، صداقت و عصمت پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالی جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. جب یہ عیسائی جو علماء تھے نجران کے رہنے والے، نجران بھی یمن اور حجاز کے بارڈر پر ایک علاقہ ہے، اس کو نجران کہا جاتا ہے. وہاں پر عیسائیوں کی اس زمانے میں حکومت تھی اور ان کا بہت کافی راج تھا. وہاں لوگوں کو خبر ملی تھی کہ جناب مکے میں ایک شخص نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا ہے اور ہماری کتابوں سے بھی یہ بات ہے کہ کسی ایک آخری نبی کے ہم بھی منتظر ہیں، جا کے پتہ تو لگائیں کہ وہی تو نہیں ہے کہ جس کے ہم انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. سب نے ایک وفد تیار کیا اور وہ بھی علماء کا وفد تھا. اہل نجران، یہ نصارہ، یہ عیسائی آ کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینے میں وارد ہوئے اور دیکھا کہ ماحول کچھ بادشاہوں والا نظر نہیں آتا، یہاں کوئی تخت و تاج کا سلسلہ نظر نہیں آتا، یہاں کوئی راج کرنے والی بات نہیں ہے، یہاں عجیب و غریب ہی انداز میں حکومت شروع ہوئی ہے. بہرحال انہوں نے آ کر وہ سارا واقعات و تفصیل سے بیان کیا جائے تو کافی وقت درکار ہے. مختصر کرتا ہوں کہ کوشش کی ملاقات کی، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ مل نہ سکے تو ان کے ذہن میں ایک عجیب و غریب سوال آیا کہ آخر یہ ہم سے ملنا کیوں نہیں چاہتے. تو بعض نے سلمان کا نام لیا ہے، بعض روایتوں میں کہ خود نہیں، مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام بنفس نفیس تشریف لے کے گئے اور کہا کہ تمہارے ساتھ ملاقات اسی وقت ہوگی جب تم سادہ لباس میں آؤ گے. تم اگر یہ زرق و برق والے لباس پہن کر وہ شاہی انداز میں ملنا چاہتے ہو تو ہمارا پیغمبر، اللہ کا بھیجا ہوا آخری نبی
دنیا کے کسی دبدبے اور کپکپے سے مرعوب ہونے والا نہیں ہے، تمہیں سادہ لباس پہن کے آنا ہوگا۔ چنانچہ جب انہوں نے لباس بدلا، سادگی کے ساتھ آئے، تو پھر سرکار دو عالم نے ان کا استقبال کیا۔ اور اخلاق نبوی یہی ہے کہ ابھی اس نے کلمہ بھی نہیں پڑھا ہے، آپ کا مہمان ہے، کلمہ گو نہیں ہے لیکن مہمان ہے، اس کا استقبال کیا جا رہا ہے، احترام ان کا رکھا جا رہا ہے، ان کو بٹھایا جا رہا ہے۔ آج اگر امت مسلمہ کا اتنا بھی اخلاق نبی مکرم کا امت مسلمہ کے اندر نہیں ہے، اور کل جو عیسائی برادری پر جو حملہ ہوا، اور شرمناک ترین جو بات ہے وہ یہ کہ ان کو جلایا جا رہا ہے اور کچھ لوگ اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ بھائی یہ ایک ظلم ہو رہا ہے اور ظلم کے خلاف کچھ کرو، کچھ بولو، کچھ آواز بلند کرو، نہیں۔ تو یہ ہم ہر ظلم کے خلاف ہیں۔ ہدایت ٹی وی کا یہ بھی خاصہ ہے کہ کسی بھی قوم پر ظلم ہو تو مظلوم کا ساتھی ہے یہ ٹی وی چینل، اور ہمیشہ ظالم کی مذمت کرتا ہے، چاہے وہ ظالم کلمہ گو ہی کیوں نہ ہو۔ تو سرکار دو عالم نے احترام کے ساتھ انہیں بلایا، پھر گفتگو شروع ہوئی۔ دلائل کی روشنی میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کے کانسیپٹ کو پیش کیا، رسالت مآب نے اپنی رسالت کے بارے میں دلائل پیش کی۔ سوال یہاں پر آ کے بالکل رک گیا کہ آپ جو بھی ہیں حضرت عیسیٰ کو خالی پیغمبر نہیں کہہ سکتے ہیں، وہ خدا کے بیٹے ہیں کیونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں آیات کے ذریعے سے نبی مکرم کی زبانی انہیں سمجھایا کہ دیکھو بھائی، حضرت عیسیٰ کی مثال حضرت آدم جیسی ہے۔ جس خدا نے آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اسی خدا نے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کر دیا۔ تو اس میں اس کی قدرت پر کون سی تمہیں شک کی گنجائش رہ گئی ہے کہ تم اس کا انکار کرتے ہو؟ لیکن بہرحال کٹ حجتی پر وہ اتر آئے، اور پھر جب کٹ حجتی پر اتر آئے تو نبی مکرم جو کبھی کلام بھی نہیں کرتے جب تک کہ وحی نازل نہ ہو، خاموش ہو گئے۔ جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لے کر آئے اور اس آیہ کریمہ کو پڑھ کے سنے، فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ۔ آپ نے دلائل کو پیش کر دیا، جو کچھ آپ نے سمجھا، اس کے باوجود اگر یہ کٹ حجتی پر اتر آئے ہیں تو اب ان کو مباہلہ کا چیلنج کر دو، کہہ دو کہ کیا؟ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، سبحان اللہ، آؤ اپنے بیٹوں کو ہم لے آئیں، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ۔ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور تم اپنی جانوں کو لے آؤ، ہم اپنی جانوں کو لے کر آتے ہیں۔ ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر چلتے ہیں، مباہلہ کرتے ہیں۔ مباہلہ کیا ہے کہ بھائی جب دونوں اللہ کے وجود پر یقین رکھتے ہیں تو اللہ ہی پر چھوڑ کے کہتے ہیں کہ جو ہمیں جھوٹا ہوگا اس پر تو لعنت کر۔ یہی ہے نا کہ اگر آپ سچے ہیں تو آپ کو تو کھل کے کہنا چاہیے کوئی بات نہیں، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، ہم اس کے لیے تیار ہیں، ہمیں یقین ہے کہ اللہ ہے، یہ اس پر تو دونوں طرف سے یقین ہے، تو کیوں نہ مسئلے کو اسی کے حوالے کر دیا جائے۔ نبتہل ثم نبتہل فنجعل، پھر ہم قرار دیں، ہم اس پر اتفاق کر لیں، قرار دیں کیا؟ لعنت اللہ کی لعنت کو کس پر؟ علی الکاذبین، جھوٹوں پر۔ جناب والا انہوں نے اس مباہلے کو ایکسپٹ کر لیا، گئے مشورہ کیا۔ مشورے میں خاص جو ان کے سمجھدار لوگ تھے انہوں نے یہ بات کہی کہ دیکھو، اگر یہ کہہ کے ان کا جو ابھی بنا ہوا ہے پیشوا اپنے لوگوں کے ساتھ شور، دبدبے، کپکپے اور ایک زبردست ہم پر دھونس جمانے کی کوشش کرے تو ہم بے شک ان کے ساتھ مباہلہ کریں، کیونکہ آخری نبی کی علامتوں میں یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی کثرت پر ناز کرے گا، وہ سچائی کا علمدار ہوگا۔ تو اپنے ہی گھر کے سچے بندے جو ہیں اللہ کے، وہ جو صداقت کا پیکر ہیں، انہی کو لائیں گے، اور لوگوں کے اوپر، لوگوں کی طاقت اور ان کی سپورٹ پر وہ انحصار نہیں کرے گا۔ اور اگر وہ اپنے ہی گھر کے لوگوں کو لائیں تو پھر ہم بچیں، مباہلہ نہ کریں، کیونکہ سچے نبی کی یہی پہچان ہے کہ اس کا گھر سچے لوگوں سے بھرا ہے۔ اب ذرا دیکھیے کہ سرکار دو عالم جو کلام تک نہیں کرتے، کیا کام بغیر اللہ کی وحی کے کریں گے؟ کوئی کام بولنا بھی نہیں چاہتے ہیں بغیر وحی الہی کے، تو کوئی کام کر سکتے ہیں؟ نہیں۔
تو پھر کیا کیا؟ ابناءنا و ابناءکم، بیٹوں کو لے آؤ۔ سرکار دو عالم کے ظاہری جو بیٹے تھے فوت ہو چکے تھے، اس وقت مدینے میں بیٹے کوئی نہیں تھے۔ ابناءنا و ابناءکم کون ہے؟ ایک ہاتھ میں امام حسن، دوسرے ہاتھ میں امام حسین۔ ونساءنا و نساءکم، عام طور سے جب کہتے ہیں نساء عورتیں تو آپ عورتوں کو لے آئے اپنی، ہم اپنی عورتوں کو لے آئے۔ کم سے کم اس وقت زندہ سرکار دو عالم کے حرم مبارک میں 9 ازواج موجود تھیں۔ ازواج امہات المومنین ہیں، ان کا ایک عجیب اور عظیم مقام ہے۔ ان کی یہی کیا شان کم ہے کہ سرکار دو عالم سے نسبت انہیں حاصل ہو گئی ہے، اور اس نسبت کی بدولت سرکار کے وصال کے بعد بھی وہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی ہیں۔ کسی میں اتنی سکت ہے نہیں کہ سرکار دو عالم کے حریم سے، ان کے حرم مبارک سے، ان کے گھر سے، ان کے ناموس سے کوئی شادی کرے۔ حالانکہ مر جانے کے بعد بیوہ شادی کر سکتی ہے، لیکن سرکار دو عالم کی یہ شان ہے کہ اس سے نسبت ہوئی ہے، تو ازواج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی بھی شادی نہیں کر سکتا ہے۔ وہ جو اس وقت زندہ تھیں 9 تھیں۔ عام طور سے یہی تو سوچا جائے گا کہ بھائی ان کو لے کے جائیں گے، نساءنا و نساءکم، لیکن نہیں، سرکار اللہ کے وحی کے پابند ہیں، اور نساءنا و نساءکم کی مصداق صرف ایک خاتون، سبحان اللہ، اور وہ بھی کوئی اپنی ازواج میں سے نہیں ہے، اپنی ایک اکلوتی بیٹی ہے۔ یہیں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ پھر کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکم دے عورتوں کو لے جاؤ اور یہ اپنی بیٹی کو لے جائیں؟ نعوذ باللہ، کہ اپنے خدا کے حکم کی تعمیل کرنے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گریز کیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہیں سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ جب اللہ کہہ رہے نساءنا و نساءکم، تو سرکار ایسی کو لے جائیں جو سیدۃ نساء العالمین ہے۔ چند نساء کو لے جاتے، عالمین کی نساء کو تو نہیں لے جا سکتے نا، تو ایسی کو کیوں نہ لے کے جاؤں کہ جو عالمین کی نساء کی سیدہ ہیں، سیدۃ نساء العالمین۔ شہزادی کون ہے؟ اکلوتی ایک ہی سیدۃ نساء العالمین، نساءنا و نساءکم کا مصداق بن کے جا رہی ہیں۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، یہ بھی عجیب و غریب بات ہے۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ اپنی جانوں کو لے آئیں، تو کس کے پاس کتنی جان ہوتی ہے؟ جانوں کو لے آئیں، نفسوں کو لے آئیں۔ ایک ہی یہاں پر بھی تمام جانوں کا، یہ انفسنا کو اگر نبی کو اگر ایک نبی نہ مانے، تمام انبیاء کا سردار مانے، تو تمام انبیاء کے ایک نفس ہیں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ گویا یہ روح ہے انبیاء علیہ السلام کے۔ یہی وجہ ہے، اسی ایک آیے کریمہ سے، یہ قرآنی آیے کریمہ سے ثابت ہو جاتا ہے کہ اگر آپ رسول اکرم کو تمام انبیاء سے افضل مانتے ہیں، تو آپ کو نفس رسول کو بھی اسی طرح ماننا ہوگا۔ سرکار دو عالم نے یہی تو فرمایا، میں جس کا مولا ہوں، علی اس کے مولا ہیں۔ اگر میں تمام انبیاء کا مولا ہوں تو علی بھی تمام انبیاء کے مولا ہیں، کیونکہ وہ نفس رسول ہے۔ یہ نص قرآنی ہے۔ یہاں پر آج شان سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے مرحلے میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ میدان میں جانے کی جو ترتیب ہے وہ کس طرح کی ہے۔ دیکھیے، ہر میدان میں حضور آگے آگے ہوتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس میدان میں بھی حضور آگے آگے ہیں، لیکن کسی میدان میں بھی سب سے پیچھے مولا کائنات نہیں گئے سوائے اس مرحلے کے۔ صرف اسی میدان میں سب سے پیچھے کون ہے؟ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ درمیان میں کون ہے؟ اللہ اکبر، وہی مرکز عصمت و طہارت ہے، وہی عظمتوں کی ملکہ ہے، وہی کائنات کی سیدہ ہے، وہی ہے جو آگے اور پیچھے دونوں کے مرتبوں کو جوڑنے والی ہے، جو رسالت اور امامت و ولایت کو جوڑے، وہ حلقہ اتصال، کل بھی ہم نے بات کی تھی، وہ شہزادی کونین ہے۔ اس کو کسی عارف نے اپنے انداز میں یوں بیان کیا کہ شہزادی کونین
بظاہر نہ نبیوں میں ہیں نہ اماموں میں ہیں، لیکن مقام کیسا اللہ نے دیا ہے کہ ایک قدم آگے بڑھائے تو نبوت ہے، ایک قدم پیچھے ہٹائے تو امامت ہے۔ اس عظیم بی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صداقت کا بھی مرکز قرار دیا۔ دیکھیں اب ان کو دیکھا ہی ہے نا، ہم اسی لیے کہتے ہیں عیسائی برادری پر جو ظلم ہوا اس کی ہم سخت مذمت بھی کرنے میں ہم زیادہ پیش اس لیے بھی ہیں کہ کم از کم انہوں نے اہل بیت اطہار کی اس عظمت کا ادراک تو کیا، جنگ تو نہیں کی نا۔ دیکھیں یہودیوں نے جنگ کی ہے مسلمانوں کے ساتھ، لیکن سرکار دو عالم کے ساتھ یہ بحث کرنے کے لیے آئے، مگر جب عظمتوں کو اہل بیت اطہار کے ایک جا دیکھا سرنڈر ہو گئے، کہا اب ہم ان سے مباہلہ نہیں کریں گے۔ بلکہ ایک نے عجیب و غریب جملہ کہا، اور یہ تمام اہل سنت اور اہل تشیع کی تفاسیر میں موجود ہے کہ ان سے مباہلہ نہ کرنا، کہ اگر یہ پہاڑ کو بھی اشارہ کر دے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے۔ یہ وہ عظمت والا گھرانہ ہے، اور اس عظمت کی ملکہ محور عصمت و طہارت ہے، جس کی شان ہم کیا بیان کریں جب نبی آگے ہو اور علی جیسا سید الوسیین، علی جیسا شجاع خالی نہیں بلکہ شیر خدا، مشکل کشا مظہر عجائب و غرائب پیچھے پیچھے چل رہا ہو۔ تو یہ عظمت ہے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کی، جو اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین و ناظرات، یہ تھے علامہ سید عباس آبادی، نہایت ہی مدلل اور پر اثر طریقے سے بتا رہے تھے کہ اہل تشیع ظالم کے ساتھ نہیں ہوتے لیکن مظلوم کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتے۔ وہ ظلم کہیں بھی ہو، چاہے وہ آج کے عیسائیوں پر بھی ہو، تو ہم انہی کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیشہ ظالم کے ہم خلاف کھڑے رہیں گے۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے۔ بریک کے بعد ٹیلی فون لائنیں کھل چکی ہوں گی، اور شان سیدہ فاطمہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ پروگرام اس عنوان سے جاری و ساری رہے گا۔ آپ حضرات، خواتین و حضرات، مومنین و مومنات، نہایت شوق سے بسط شوق اس پروگرام میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے تیار رہیے۔ بریک کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور اپنے عظیم اور نہایت ہی مفید قسم کی باتیں بتانے والے دونوں علماء حضرات سے مزید نور بصیرت حاصل کریں گے ایک وقفے کے بعد۔